یہ چھوٹے بچوں کے لیے جو گڑیاں شڑیاں ہوتی ہیں ان سے بچوں کا کھیلنا جو ہے وہ جائز ہے، گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگر عورت حیض میں ہے اور کسی مشکل میں ہے تو 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتی، یہ مشکل ہے، اللہ اللہ کرے، اللہ سے مدد مانگے، نماز کیسے پڑھ سکتی ہے ناپاک؟ ہم چاروں ائمہ کو مانتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اماموں کا ماننا ضروری نہیں ہے، تو امام اگر نہیں ہوگا تو پھر اب دیکھیں نا، اب نماز پڑھیں گے، امام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو جب ایک نماز بغیر امام کے نہیں ہو سکتی تو ساری دنیا کی شریعت کے مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح ایک دفعہ مولانا ثناء اللہ امرسری اہل حدیث علماء کے بڑے علماء میں سے گزرے ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان کی علامہ اقبال سے بڑی دوستی تھی، اور جب کبھی تشریف لاتے ہیں تو اقبال کے ساتھ شام کو بیٹھتے تھے، گپ شپ کرتے تھے، اور اقبال بھی حقہ پیتے تھے اور مولانا بھی حقہ پیتے تھے، بہرحال اللہ مغفرت فرمائے۔ تو ایک دن ایک آدمی آیا، حضرت مولانا ثناء اللہ کو ملا، اور اس نے تقلید کا مسئلہ پوچھا کہ کسی امام کی تقلید کرنی ضروری ہے یا نہیں ہے۔ اس پر مولانا ثناء اللہ صاحب نے جناب آیات قرآن اور احادیث اور تو سارے دلائل پیش کیے کہ تقلید جو ہے یہ تو کافر تقلید کرتے تھے اپنے باپ دادے کی، یہ تو شرک ہے۔ بہرحال علامہ اقبال سنتے رہے، جب تقریر ختم فرمائی تو فرمان لگے کہ اقبال یہ ساری محنت میں نے تمہیں مسئلہ سمجھانے کے لیے کی ہے، یہ جاہل کیا سمجھے گا؟ تمہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ انہوں نے کہا جی مجھے تو سمجھ آیا ہے کہ اگر تقلید نہ ہو تو چون صلاۃ بے امام، پھر کیفیت ایسی ہوگی کہ نماز تو ہو لیکن امام نہ ہو، تو کوئی رکوع میں پڑھا ہوگا، کوئی سجدے میں پڑھا ہوگا، امام کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ اور اس نے کہا تمہیں خدا سمجھا سکتا ہے، ہم نہیں سمجھا سکتے۔ تو بہرحال تقلید بھی ضروری ہے، رفع یدین نہ کرنا بھی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی، جو کرتے ہیں جھگڑے نہ کرو، بلا وجہ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالی نہ کیا کرو۔ جنازے کے بعد دعا کرنا بدعت ہے، ہیلا اسقاط کرنا بدعت ہے، دفن کرتے وقت قصیدہ بردہ پڑھنا بدعت ہے۔ حضرت عمر فاروق سے کہتے ہیں ثابت ہے ہیلا اسقاط، کس کا ہیلا اسقاط کیا تھا انہوں نے؟ کوئی نام تو بتلاؤ نا۔ ہیلا اسقاط کرتے ہو تم گناہ بخشوانے کے لیے۔ حضرت عمر کے زمانے میں تو سارے صحابہ تھے جن کے ساتھ جنت کا اللہ وعدہ کر چکے تھے، وہ کیوں ہیلا اسقاط کر رہے تھے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تبلیغ والوں کا کام ٹھیک نہیں ہے، تو چلو ٹھیک ہے، ان کے نزدیک کیا ٹھیک ہے؟ گانا بجانا ٹھیک ہے؟ تو جو ان کے نزدیک ٹھیک ہے وہی کریں۔ اللہ نے جب ان کو محروم کیا ہے دین کی تبلیغ سے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ جانوروں کی اوجڑی کھانا جو ہے بعض علماء کہتے ہیں مکروہ ہے، لیکن اکثر کہتے ہیں کہ جائز ہے۔ میری ہمشیرہ نے ایک بلی پالی ہوئی ہے، وہ ساتھ ساتھ لگتی رہتی ہے، نماز میں بھی آگے آگے بیٹھ جاتی، کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ نے بھی بلی پالی ہوئی تھی۔ کراچی میں ایک سوسائٹی بنی ہے اب نئی، نعوذ باللہ، وہاں سب مرد اکٹھے رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے بدفعلیاں بھی کرتے ہیں۔ یہ لوط کی قوم کوئی نئی پیدا ہو گئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ یہ مرد سے مرد کا بدفعلی کرنا جو ہے یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ زنا پہ تو کوڑے ہیں، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اور حضرت علی تو فرماتے تھے قتل کر کے آگ میں ڈال دیا جائے۔ بعض لوگ مکے اور مدینے کے ائمہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اللہ نے ان کو محروم کیا ہے، تو آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں؟ جب اللہ نے ان کو حرمین کی جماعت سے بھی محروم کیا ہے، مانا ہے کہ ان کے اندر کوئی شرک کے جراثیم ابھی باقی ہیں، اس لیے مکے مدینے تو آ گئے لیکن جماعت نصیب نہیں ہوتی۔ میری عمر 60 سال ہے، میں 20 سال کی عمر سے قرآن حفظ کر رہا ہوں، بھول جاتا ہوں، کرتے رہو چاہے بھول جاؤ، اجر تو ملے گا نا قیامت میں۔
خیالات میں کوئی بات نہ مناسب دماغ میں آئے، بس لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ صحیح عامل کی پہچان کیسے؟ اس کے عمل سے پہچانا جائے گا کہ کیا وہ نماز، روزہ، تہجد کا پابند ہے اور عمل قرآن سے کرتا ہے یا شیطانی عمل کرتا ہے۔ بہرحال بیوی چونکہ ہماری کھیتی ہے، اور اس لیے اگر اس کو ہم غلط راستے سے بھی استعمال کریں تو غلط راستے سے بھی کبھی کھیتی پیدا ہوئی ہے یا گند پیدا ہوتا ہے۔ کھیتی کا معنی یہ ہے کہ جہاں سے سبزہ جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ خامد نے اپنی بیوی کی بھانجی کے ساتھ نعوذ باللہ زنا کیا، نکاح تو نہیں ٹوٹتا لیکن بہت بڑا گناہ ہے، توبہ کریں۔ سونے اور چاندی کے علاوہ عورت اگر کسی اور دھات کا انگوٹھی پہنے، کوئی بھی پہنے، آرٹیفیشل پہنے، کوئی پلاٹینیم پہنے، کچھ پہنے، ویسے لوہے کی نہ پہنے، لوہا منع ہے۔ کہتے جی کہ قرآن میں عذاب قبر کا لکھا ہوا ہے، مرنے کے بعد تمہیں خود بخود پتہ لگ جائے گا۔ ویسے قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ بینک میں یا ڈاکخانے میں جو ہم پیسے رکھتے ہیں، اگر وہ سیونگ اکاؤنٹ ہے تو اس پر جو پیسے زیادہ ملیں گے وہ سود ہے، وہ حرام ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھا کرو۔ کچھ عورتیں الماریوں کے بیچ سے اور پتہ نہیں چڑھ کے آپ کو دیکھنے کی کوشش کرتی ہیں، بہر کوئی بات نہیں، کسی اہل علم سے محبت کرنا یہ بھی اللہ کے لیے ہے، ورنہ میری کون سے رشتہ داری ہے؟ آپ کو کیوں نہیں دیکھتی؟ یا میں کوئی ایسا خوبصورت نوجوان ہوں کہ میری جوانی پرورش کرتی ہیں؟ اللہ کے لیے دیکھتی ہیں بھی آخر یہ کون اللہ کا بندہ ہے جو رات دن اللہ کا نام لیتا ہے۔ بہرحال شوہر تو بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، امام شافعی کے نزدیک بیوی دے سکتی ہے، حنفی مسلک میں نہیں دے سکتی۔ میں نے مدینے سے احرام باندھا، نیت کی، رستے میں دیکھا کہ ایک مکھی احرام پہ بری ہوئی تھی، تو کوئی حرج نہیں رہا، مکھی کے مرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ دعا کرو اللہ ائمہ کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ اب دیکھو نا، مثلا مکھی کا ذکر تو حدیث میں ہے، لیکن اگر آپ کے چائے میں یا پانی میں مچھر گر جائے یا کوئی بھیڑ گر جائے یا اور اسی قسم کی کوئی چیز گر جائے، اس کے بارے میں اس کے متعلق حدیث میں ہے نہیں، پھر اس کا فیصلہ کیا کریں کہ وہ چیز حرام ہو گئی یا حلال ہو گئی؟ تو ائمہ نے اسی حدیث کو دلیل پکڑی کہ حضور نے فرمایا کہ اگر مکھی آپ کے کھانے میں پڑے یا دودھ میں پڑے تو اس کو پورا ڈبو دو، کیونکہ اس بدبخت کے دو پر ہیں، ایک میں بیماری ہے، ایک میں شفا ہے، اور یہ بیماری والا ہی ڈبوتی ہے، شفا والا اوپر رکھتی ہے، تو اس کو ڈبو دو تاکہ برابر ہو جائے، آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ تو علماء نے مسئلہ نکالا کہ چونکہ مکھی میں دم مسفوح نہیں ہوتا، وہ خون نہیں ہوتا جو ذبح کے وقت نکلتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جن جن چیزوں میں دم مسفوح نہیں ہے وہ بھی اگر کھانے میں پڑ جائے تو جائز۔ کہتے ہیں کہ موٹاپے سے بچنے کے لیے آج کل آپریشن کراتے ہیں کہ معدہ چھوٹا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر علاج ہے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ موٹاپا بھی بذائے خود ایک عذاب ہے۔ میرے شوہر بھی جلدی غسل میں آ جاتے ہیں، نمک تیز ہو جائے، ان کے لیے 2 رکعت پڑھ کے دعا کیا کریں، 2 رکعت پڑھیں نماز، یا اللہ میرے خاوند کو ہدایت دے، اور اللہ کا نام ہے یا لطیف ہو یا ودود ہو، یہ پڑھ کے جب بھی آئے دم کیا کریں، انشاءاللہ وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ موسیٰ اور موسیٰ ہارون بڑے تھے، کوئی بھی بڑا ہو، تمہیں کیا تکلیف ہے بتاؤ؟ نہیں، آپ نے ان سے ملنا ہے یا آپ سامری کی پارٹی سے ہیں، پتہ کر رہے ہیں کہ بڑا کون ہے؟ بھائی کوئی بڑا ہو، وہ بھی نبی ہیں، وہ بھی نبی ہیں، عمر میں حضرت ہارون بڑے تھے۔ ایک آدمی نے ایک صحابی سے پوچھا انت اکبر ام رسول اللہ، تم بڑے ہو یا حضور؟ انہوں نے کہا رسول اللہ اکبر منی وانا ولدت قبلہ بسنتین،
بڑے تو حضور ہیں لیکن میں 2 سال پہلے پیدا ہوا تھا. یہ ہے ادب کہ میں کیسے کہوں کہ میں بڑا ہوں. بڑے تو حضور ہیں، باقی میں پیدا پہلے ہوا. یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے جناب پوچھ رہے ہیں. میں نے عصر کی نماز پڑھی امام کے ساتھ، لیکن نیت میں نے ظہر کی آپ کی نماز ہو گئی، چونکہ اعتبار امام کا ہے تمہارا نہیں ہے. اسلام میں کالے جادو کی کیا سزا ہے؟ کالا ہو یا پیلا ہو یا نیلا ہو، جادوگر کو قتل کر دیا جائے. نہ سر رہے گا، نہ بانس رہے گا، نہ بانسری بجے گی. میں اپنی والدہ کی ہر ممکن خدمت کرتا ہوں، لیکن وہ پھر بھی ناراض ہو جاتی. کوئی بات، ان کی ناراضگی بھی تمہارے لیے دعا ہے. عورت کے لیے پردہ کرنا ضروری ہے، برقع پہننا تو ضروری نہیں ہے. چادر سے پردہ کرے، کسی چیز سے پردہ کرے. آج کل جو عورتیں برقع پہنتی ہیں نا، اس کے اوپر ایک اور برقع پہننے کی ضرورت ہے. یہ برقع تو خود زینت کے لیے، فیشن کے لیے، دکھانے کے لیے کہ ہاتھوں پر جناب پتہ نہیں کیا کیا لگا ہوا ہے اور کیا کیا نشان بنے ہوئے ہیں. انا للہ و انا الیہ. یہ برقع تھوڑا ہے، یہ تو فیشن ہے، گاؤن ہے.